یونیک اسلامک سٹوری کی طرف سے السلام علیکم۔ اسلام کی تاریخ کا مطالعہ کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ مسلمانوں پر ہر دور میں طرح طرح کے مظالم ڈھائے گئے تاکہ مسلمانوں کو اللہ کی وحدانیت اور دین اسلام سے دور کیا جا سکے۔ لیکن جن لوگوں کا ایمان مضبوط تھا انہوں نے طرح طرح کے مظالم برداشت کرنے کے باوجود بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کو نہ چھوڑا۔ خدائی کا دعویٰ کرنے والے فرعون کی بیوی آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ایمان کس قدر مضبوط تھا کہ انہوں نے مظالم تو برداشت کیے لیکن اللہ کے دین کو نہ چھوڑا۔ فرعون کی بیوی کے ایمان لانے کا کیا سبب بنا، اور جب فرعون کو اس کے متعلق پتہ چلا کہ اس کی بیوی نے اسلام قبول کر لیا ہے تو فرعون نے کیا کیا مظالم ڈھائے۔ فرعون کی بیوی جن کا نام حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھا کہ والد کا نام ریان بن ولید تھا، جو کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں مصر کے بادشاہ تھے اور حضرت یوسف علیہ السلام پر ایمان لائے تھے۔ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اللہ تعالیٰ نے بے انتہا خوبصورتی عطا فرمائی۔ شاہی خاندان سے تعلق ہونے کے سبب کسی چیز کی کمی نہ تھی۔ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ایک نہایت ہی پاک دامن خاتون اور فرعون کو ناپسند کرتی تھی، لیکن چونکہ فرعون اس وقت کا بادشاہ تھا اس لیے اس نے اپنی طاقت اور زور کے بال پر حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نکاح کر لیا۔ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے والدین بھی اس رشتے سے خوش نہ تھے، لیکن حالات نے انہیں ایسا کرنے پر مجبور کر دیا۔ فرعون کو اس کی طاقت، حکومت اور مال و زر کے نشے نے اندھا کر دیا۔ فرعون بنی اسرائیل کے لوگوں پر خود ساختہ خدا بن کر بیٹھا ہوا تھا اور ان پر بہت ظلم و ستم کیا کرتا۔ وقت گزرتا گیا اور آخر اللہ کی طرف سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجنے کا مقصد فرعون اور اس کی قوم کو دین حق کی دعوت دینا تھا۔ اللہ کے برگزیدہ پیغمبروں نے فرعون کے لوگوں کو دین حق کی طرف راغب کیا اور انہیں سمجھایا کہ تمہارا خدا کوئی فرعون نہیں بلکہ وہ ہے جس کے قبضے میں ہم سب کی جان ہے اور جو وحدہ لا شریک ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو اللہ کی طرف سے دیے گئے معجزات بھی دکھائے، لیکن فرعون تھا کہ وہ مسلسل اللہ کی وحدانیت سے انکاری تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو دعوت حق کی تبلیغ دینا نہ چھوڑی، اور پھر ایک وقت آ پہنچا کہ جب فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس دین حق کی دعوت سے تنگ آ کر سوچنے لگا کہ کیوں نہ ایسا کیا جائے کہ موسیٰ کو لوگوں کے سامنے جھوٹا ثابت کیا جائے۔ تو اس نے ایک ایسے دن کا انتخاب کیا کہ جس دن مصر میں ایک بہت بڑا میلہ لگا کرتا تھا، جس میں دور دراز سے لوگوں کی تعداد شریک ہوا کرتی تھی۔ فرعون نے ایسا کیا کہ مصر کے تمام بڑے بڑے جادوگروں کو اپنے پاس بلایا اور انہیں موسیٰ علیہ السلام کو جھوٹا ثابت کرنے کا حکم دیا۔ جب میلے کا دن آن پہنچا تو فرعون اپنی فرعونیت کے نشے میں مست ہو کر اپنے تخت پر جا بیٹھا۔ لوگوں کی ایک بڑی تعداد ہونے کے ساتھ ساتھ بہت سارے جادوگر بھی اس موقع پر پہنچے تھے۔ آج حق اور باطل کا مقابلہ ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام بھی تشریف لا چکے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت جلال میں تھے۔ جب حق اور باطل کا یہ مقابلہ شروع ہوا تو فرعون کے جادوگروں نے فرعون کی عزت کی قسم کھا کر اپنی اپنی لاٹھیاں اور رسیاں پھینکنا شروع کی، جو کہ سب کی سب سانپوں کی صورت اختیار کر گئیں اور رینگنے لگیں۔ یہ دیکھ کر مجمع میں موجود لوگوں میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ یہ سب دیکھ کر فرعون اور اس کے جادوگر بہت خوش ہوئے اور تالیاں بجانے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ اپنا عصا زمین پر پھینکیں
اور جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا زمین پر پھینکا تو وہ ایک بہت بڑے اژدہے کی شکل اختیار کر گیا۔ فرعون اور اس کے جادوگروں کی طرف سے چھوڑے گئے سانپوں کو ایک ایک کر کے نگلنے لگا۔ جادوگروں اور لوگوں نے جب یہ منظر دیکھا تو ان میں سے بہت سے جادوگر اور لوگ ایمان لے آئے، کیونکہ حق جیت گیا تھا اور باطل مٹ گیا۔ میلے میں ہونے والے اس مقابلے کی خبر جب حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچی تو ان کے دل میں بھی اسلام کا نور پھیلا اور اللہ پاک نے ہدایت نصیب فرمائی۔ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اسلام قبول کرنا بالکل بھی آسان نہ تھا، کیونکہ ان کے شوہر اس وقت کا ایک ظالم بادشاہ تھا، اور حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات کا بخوبی علم تھا کہ فرعون کو اگر اس بات کا پتہ چل گیا کہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا ہے تو وہ ہر طرح سے ظلم و ستم ان پر ڈھائے گا۔ لیکن ان سارے خیالات کے باوجود حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان پختہ رہا اور آپ نے اللہ کی عبادت جاری رکھی۔ شروع کے دنوں میں حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا ایمان سب سے چھپا کر رکھا اور کسی کو اس بات کا علم نہ تھا، لیکن ایک دن ایسا واقعہ رونما ہوا کہ جس نے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں فرعون کی نفرت کو اور بھی بڑھا دیا۔ فرعون کی بیٹی کی ایک خادمہ تھی۔ ایک دن وہ خادمہ فرعون کی بیٹی کی کنگھی کر رہی تھی کہ کنگھی ہاتھ سے گر گئی، تو خادمہ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کنگھی اٹھائی تو فرعون کی بیٹی نے یہ کلمات سن لیے اور اس نے جا کر فرعون کو بتایا کہ یہ آپ کے علاوہ کسی اور کو اپنا خدا سمجھتی ہے۔ فرعون نے جب یہ بات سنی تو غصے سے پاگل ہوا اور فوراً خادمہ کو بلانے کا حکم دیا۔ خادمہ کے آنے پر فرعون اس سے پوچھنے لگا کہ سنا ہے تم میرے علاوہ کسی اور کی عبادت کرتی ہے؟ تو خادمہ نے بے دھڑک ہو کر جواب دیا کہ ہاں، میرا اور تیرا رب ایک ہی ہے جو کہ وحدہ لا شریک ہے، اور ہم سب کی جان اس کے قبضہ میں ہے۔ یہ بات سن کر فرعون کو اور بھی غصہ آیا اور اس نے سزا کے طور پر خادمہ اور اس کے بچوں کو جلتے ہوئے تیل میں ڈالنے کا حکم دے دیا۔ یہ منظر حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی دیکھ رہی تھی۔ پھر خدا کی طرف سے معجزہ ہوا کہ اللہ پاک نے غیب کے تمام پردے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنکھوں سے ہٹا دیے اور حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بصیرت کو روشن فرما دیا۔ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ فرشتے اس خادمہ اور اس کے بچوں کی روح کو لے کر آسمان کی طرف جا رہے ہیں۔ یہ نظارہ دیکھنے کے بعد حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان مزید پختہ ہوا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سچے ہونے کی تصدیق ہو گئی۔ فرعون کی بیوی سوچنے لگی کہ میں مسلمان ہونے کے باوجود بھی مسلمانوں پر ہونے والے ظلم و ستم پر کس قدر خاموش ہوں۔ اسی دوران فرعون اپنی بیوی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور ان سے اپنی خادمہ سے کیے جانے والے ظلم کی داستان بیان کرنے لگا۔ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرعون سے کہنے لگی کہ کس چیز نے تجھے اللہ پاک سے اتنا بے باک کر دیا ہے کہ تم نے ایک مظلوم عورت کو جلتے ہوئے تیل میں ڈال کر شہید کر دیا۔ فرعون نے جب یہ باتیں سنی تو اور بھی بھڑک اٹھا اور کہنے لگا کہ تجھے بھی اس خادمہ کے جنون نے اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے۔ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی کہ میں کسی جنون میں نہیں، بلکہ میں تو اس رب پر ایمان لا چکی ہوں جو میرا اور تیرا اور ہم سب کا رب ہے، اور جو وحدہ لا شریک ہے۔ اس طرح سے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ایمان کا اظہار فرمایا۔ فرعون اپنی بیوی کی یہ باتیں سن کر دنگ رہ گیا۔ فرعون نے اپنی بیوی کو سمجھانے کی کوشش کی، یہاں تک کہ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والدین کو بھی بلایا اور انہیں دھمکی دی کہ اگر اس نے موسیٰ کے خدا پر ایمان لانے کو نہ چھوڑا تو اسے موت دے دوں گا۔
حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والدین نے سمجھانے کی بہت کوشش کی، لیکن حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان چٹان کی طرح مضبوط تھا، اور حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگیں کہ میں موسیٰ کے رب کے علاوہ کسی اور کو اپنا خدا نہیں مان سکتی۔ فرعون کی طرف سے جب سب حربے ناکام ہو گئے تو اس نے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ظلم و ستم کرنے کا ارادہ کیا تاکہ یہ اپنے ایمان سے دور ہو جائیں اور مجھے اپنا خدا مانیں۔ چنانچہ فرعون نے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پاؤں میں کیلیں ٹھوک کر گرم تپتی ریت پر لٹایا اور ان کے سینہ پر بھاری بھرکم پتھر رکھوائے۔ ان تمام تکلیف اور ظلم کے باوجود آپ کا ایمان اٹل رہا۔ یہ سب ہونے کے بعد فرعون نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ کیا اب بھی تم مجھے اپنا معبود مانتی ہے؟ تو حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا خوب جواب دیا۔ آپ نے کہا کہ تم میرے جسم پر تو قادر ہو سکتے ہو، لیکن میرا دل اللہ کی پناہ میں ہے۔ اگر تم میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے تو بھی میں ارادہ نہ بدلوں گی۔ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ادھر سے گزر ہوا تو حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ اے موسیٰ، کیا میرا رب مجھ سے راضی ہے؟ موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے کہ فرشتے آسمانوں پر تیرا انتظار کر رہے ہیں، اور اللہ پاک کو تیرا ایمان اور کارگزاری بہت پسند آئی، اور آپ کی ہر حاجت پوری کی جائے گی۔ جس پر حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ پاک سے دعا کی کہ یا اللہ میرے لیے جنت میں ایک گھر بنوا اور فرعون کے ظلم سے نجات عطا فرما۔ دوسری طرف فرعون حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کا ارادہ کر چکا تھا۔ اس نے اپنے خادموں سے کہا کہ ایک بہت بڑی چٹان لے کر آؤ، اگر یہ چٹان دیکھ کر بھی اپنے ارادے سے نہ ہٹے تو وہ چٹان اس پر گرا دو، اور اگر یہ اپنے ایمان سے پیچھے ہٹ جائے تو پھر یہ میری بیوی ہوگی۔ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس دو ہی راستے تھے، ایک طرف موت اور دوسری طرف زندگی۔ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آسمان کی طرف نگاہیں اٹھائیں تو اللہ پاک نے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سفید موتیوں سے بنا ہوا جنت میں ان کا محل دکھایا۔ اسی دوران حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح پرواز کر گئی۔ فرعونیوں نے جب یہ دیکھا کہ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی طور ایمان سے ہٹنے کو تیار نہیں تو انہوں نے وہ چٹان حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بے روح جسم پر گرا دی۔ لیکن یہ سب ہونے سے پہلے ہی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح پرواز کر چکی تھی۔ دوستو، اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک ضرور کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔